السلام علیکم۔ ناول گنگے دکھ، مصنفہ اقبال بانو، قسط نمبر 15۔ رات تھی کہ سیاہ ناگن جو لمحہ لمحہ ڈس رہی تھی، ایک تکلیف وہ سناٹا چاروں طرف رقص کر رہا تھا، خاموشی کا کانٹا بن کر دل میں چبھ رہی تھی۔ نرم گرم بیڈ پر شنیل کی رضائی میں کروٹیں بدل بدل کر سعیدہ کی کمر دکھنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سیج پر کانٹے اگ آئے ہوں اور وہ پور پور میں اترتے جا رہے ہوں۔ درد کا قاتل نشتر اس کی رگ رگ میں ہر لمحہ اتر رہا تھا، دل تار تار ہوا جا رہا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ آج کی رات خورشید کی تھی۔ خورشید کی کئی سونی راتوں کے بعد یہ رات آئی تھی۔ آج آفاق احمد کھوسہ نے خورشید کی سیج سجائی تھی۔ آج سہاگ کی خوشبو نے خورشید کی خوابگاہ میں مہکنا تھا۔ دبی دبی پائل بجاتی ہنسی، چھنکتی چوڑیاں، جذبات سے لدی سرگوشیاں، سانسوں کی گرمی، محبتیں، شدتیں، پیار، جملے، عطر بیز باتیں، وعدے، عہد، روٹھنا منانا، یہ تو پہلے سب کچھ خورشید کا حصہ تھا، اور پورے 9 برس تک آفاق احمد کھوسہ نے ہر لمحہ خورشید کی محبت کے گیت گائے تھے۔ اپنی محبت کی تجدید کے لیے آنکھ بند کر کے اس کی ہر بات مانی تھی، اور خورشید ہی کی اجازت سے انہوں نے سعیدہ سے شادی کی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ خورشید کی اجازت سے زیادہ ان کی اپنی بھی خواہش تھی سعیدہ کو اپنانے کی، کہ وارث کی خواہش پارے کی طرح ان کے دل میں مچلتی تھی۔ انہوں نے جب خورشید سے دوسری شادی کرنے کی اجازت چاہی تو وہ اسیر وفا عورت کس قدر روئی تھی، لبوں سے کچھ نہ بولی تھی، مگر آفاق احمد کھوسہ کے سینے پر سر رکھ کر وہ بلک بلک کر روئی تھی۔ ان کا سینہ خورشید کے گرم گرم آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا، اور انہوں نے خورشید کو بازوؤں کے سار میں لے کر بھیجتے ہوئے کہا تھا، تمہارا حق تمہیں ملے گا شیدو، بدل تو نہیں جاؤ گے آفو۔ خورشید نے ان کے سینے سے سر رگڑتے ہوئے پوچھا تھا، تم میری زندگی ہو شیدو۔ آفاق احمد نے اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ اپنے مضبوط ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ تم میرے جسم میں سانس کی مانند ہو شیدو، اور کوئی بشر سانس لینا بھول سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ آفاق احمد نے اس کی بھیگی بھیگی آنکھیں چوم لی تھیں۔ اتنے وعدے، ایسے عہد ہی تو تھے کہ خورشید بہک گئی تھی، اور اس نے دل پر صبر کی سیل رکھ کر انہیں دوسری شادی کی اجازت دے دی تھی۔ عورت بہل جاتی ہے، مرد کے وعدوں پر بھروسہ کر لیتی ہے۔ خورشید نے بھی بھروسہ کیا تھا، اسے اپنے شوہر، اپنی محبت آفاق احمد کھوسہ پر مان تھا، ایسا مان جو برسوں پر رکھنے کے بعد ہی دل میں جگہ پاتا ہے۔ لیکن خورشید کو یہ معلوم نہ تھا کہ مرد تو ایسا آزاد پنچھی ہے، جب پنجرے کا دروازہ کھول دیا جائے تو وہ صرف فضا ہی میں پرواز نہیں کرتا، بلکہ وہ آسمانوں کو تسخیر کرنا چاہتا ہے، اور اس کی اڑان بہت بلند ہوتی ہے۔ سعیدہ جیسی کچی کچنار دیکھتے ہی اس کے ملہی حسن کو جذب کرتے ہی خورشید سے کیے گئے سارے وعدے جیسے چناب کے سیلاب میں بہہ گئے۔ سارے عہد دریا گرد ہو گئے۔ سعیدہ جو حسین تھی، طرحدار تھی، جو آفاق احمد کے ہاتھوں سے چکنی مچھلی کی طرح پھسل جاتی تھی، جس نے اول شب ہی آفاق احمد کھوسہ کو گزری بیتی ساری باتیں بھلا دی تھیں، انہیں یاد رہی تھی تو صرف سعیدہ، جس نے ان کا وارث والی خواہش کی تکمیل کرنی تھی، اور اسی وجہ سے تو وہ آئی تھی، مگر فوراً ہی وہ آفاق احمد کے دل میں اتر گئی تھی۔ کتنی خوش قسمت ہوتی ہیں وہ عورتیں جو لمحوں ہی میں مرد کے اندر اتر جاتی ہیں، لوں لوں میں جذب ہو جاتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے دل میں برسوں سے رہتی چلی آئی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وجود کا بچھڑا حصہ اچانک سیج پر آن ملا ہو، اور سعیدہ کو پا کر آفاق احمد کو بھی ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ کہتے ہیں مرد مہم جو ہوتا ہے وہ چوٹیوں کو سر کرنے کی خواہش رکھتا ہے،
اگر پکا پھل خود ہی جھولی میں آ گرے تو اس کو چوس کر فوراً پھینک دیا جاتا ہے، مگر جس پھل کے لیے جد و جہد کی جائے، ڈال ڈال، پتا پتا جا کر اسے توڑا جائے، اس کا لطف ہی اور ہوتا ہے، اس کی لذت ہی مختلف ہوتی ہے۔ سعیدہ بھی ایسا ہی پھل تھی جیسے آفاق احمد نے بہت مشکل سے حاصل کیا تھا۔ جب وہ اس کے قریب ہوتے تو وہ سو سو نخرے دکھاتی، روتی روٹھتی اور وہ اسے مناتے رہ جاتے، مگر وہ ان کی شدتوں کا جواب آنسوؤں سے ہی دیتی۔ آفاق احمد اس کے گالوں پہ پھسلتے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں میں جذب کر لیتے، مگر پھر بھی ان کے مضبوط بازوؤں پر سر رکھے روئی جاتی۔ کیا بات ہے جانم، کیوں روتی ہو؟ آفاق احمد نے جب پہلی بار اس کے رونے کا سبب دریافت کیا تھا تو ان کا دل ایک لمحے کے لیے انجانے خدشوں کی زنجیر میں جکڑا گیا تھا، لیکن جب سعیدہ نے ان کے بازو سے گال رگڑتے ہوئے کہا تھا، مجھے بابا یاد آتے ہیں، ماں جی، نادر، شاکر، پھر اس نے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے تھے، مبادا زرزہ کا نام نکل جائے۔ اتنی عقل تو اس میں تھی کہ شوہر کے سامنے وہ سوائے اپنے باپ اور بھائیوں کے اور کسی کا نام نہ لے سکتی تھی۔ روندیاں یارانوں، لے لے نا بھراواں دا۔ مرد کا دل تو سانپ کی پٹاری ہوتا ہے، جہاں ایک بار شک کا ناگ کنڈلی مار کر بیٹھ جائے پھر کبھی نہیں نکلتا۔ تبھی سعیدہ نے یہ نہ بتایا تھا کہ محبتوں کے زخم اسے رلاتے ہیں، بلکہ باپ، ماں اور بھائیوں کا یاد کا بہانہ کر دیا تھا، اور آفاق احمد زور سے ہنس دیے تھے۔ انہوں نے سعیدہ کو کس کر بازوؤں میں کچھ اس طرح جکڑا تھا کہ اس کی ہڈیاں کڑکڑانے لگی تھیں، پھر وہ اس کے بالوں کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے جذبات سے لدی پھدی آواز میں بولے تھے، جانم، سب کچھ بھول جاؤ، میں جو پاس ہوں تمہارے، محبتوں کا سمندر، میرے دل کا ہر جذبہ، میرے لبوں کا ہر لفظ دعا ہو یا پیار کا جملہ صرف تمہارے لیے ہے، اس پیار کو بھول جاؤ۔ شدت جذبات سے ان کی آواز اس قدر بوچھل ہو گئی تھی کہ سرگوشیاں بھی سانسوں کے زیر و بم میں دب کر رہ گئی تھیں۔ پھر بار بار آفاق احمد نے سعیدہ کو مشورہ دیا تھا، وہ پیار بھول جاؤ۔ سعیدہ سوچتی، کیسے بھول جاؤں وہ سب کچھ؟ دل میں درد موجوں کی صورت اٹھنے لگتا۔ ہاں آفاق احمد، تمہیں کیا پتہ جوانی کے خواب کیا ہوتے ہیں، جو ذہن و دل کے طاق پر دیوں کی مانند روشن رہتے ہیں۔ کیسے بھولوں اپنی زندگی میں آنے والے پہلے مرد ملک رضا علی گیلانی کو، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا لہانہ انداز، ان کا وہ بھاگ بھاگ کر رتن پور آنا، وہ لہجہ جو نرم فواروں جیسا تھا، ان کے وجود کی خوشبو جس کے احسار میں دنوں مدہوش رہتی تھی۔ کیسے بھولوں وہ فتنہ خیز نظروں کے بلاوے۔ رضا علی گیلانی مجھے دیکھتے تو میرے پورے وجود میں اس طرح گھنٹیاں بجتی تھیں جیسے مندر میں گھنٹیاں بجتی ہیں، ان کا لمس میرے وجود میں چنگاریاں بھر دیتا تھا۔ آفاق احمد، کس طرح بھول جاؤں میں اپنی محبت کے پہلے پہلے احساس کو؟ سعیدہ دل ہی دل میں خود سے لڑتی رہتی، لیکن آہیں منہ سے نہ نکلتی، بلکہ دل کے گنبد ہی میں کہیں گم ہو جاتی۔ یوں ہی روتے ہنستے روٹھتے مناتے ہوئے آفاق احمد اس کے آنسو ہونٹوں میں جذب کرتے ہوئے اسے حاصل کرتے رہے اور بے خود ہوتے رہے، اور آج پورے 17 روز بعد انہیں خورشید کا خیال آیا تھا۔ خیال آیا کیا تھا کہ بلکہ دلایا گیا تھا۔ آج انہیں احساس ہوا تھا کہ کھوسہ ہاؤس میں ایک اور ہستی بھی ہے جو اپنی پلکوں کی منڈیروں پر انتظار کے دیپ جلائے ان کا انتظار کرتی ہے، مگر سعیدہ کی قربت نے انہیں سب کچھ بھلا دیا تھا۔ دوسری شادی کے بعد آج پہلی بار وہ تنہا گھر سے باہر گئے تھے۔ پہلے 2 مرتبہ سعیدہ کے ہمراہ رتن پور گئے تھے اور پھر اسے ساتھ ہی لے کر واپس آ گئے تھے۔ آج اکیلے گئے تھے، اور جب شام کو برستے میںہ کو لوٹے تو خورشید گول ستونوں والے برآمدے میں ٹھنڈے ستونوں سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ آفاق احمد کھوسہ نے برآمدے کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو ٹھٹک گئے، نظریں بے اختیار ہی مخصوص ستونوں کی طرف اٹھ گئیں اور نظریں مایوس نہ لوٹی تھیں۔
مگر پھر بھی انہیں اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آ رہا تھا۔ وہ تو جیسے بولنا ہی بھول گئے تھے، جیسے خورشید سے کیے گئے وعدے بھولے تھے۔ مگر خورشید اپنا 9 برس کا اصول بھلا کر کس طرح توڑ دیتی۔ آفاق احمد مرد تھے، انہوں نے وعدے توڑے تھے، عہد کی زنجیر توڑی تھی اور سب سے بڑھ کر محبتوں کی گرہ کھول دی تھی، تو خورشید بھلا ان کی طرح کج ادائی کیوں کرتی؟ آفاق احمد کے ذہن پر یادوں کی بمباری ہونے لگی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا، وہ جب بھی کہیں باہر سے واپس آتے تو خورشید اس طرح ستون سے ٹیک لگائے کھڑی ہوتی۔ انہیں دیکھ کر خورشید کی آنکھوں میں قندیلیں جل اٹھتی تھیں، ہونٹ مسکرانے لگتے اور آفاق احمد کی آنکھوں میں خمار بھر جاتا۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر اس کے گلے میں بازو پرو کر اس کی پیشانی سے ٹکراتے تو وہ ہنس دیتی اور آفاق احمد کو لگتا جیسے چاندی کے ننھے ننھے گھنگرو بج اٹھے ہوں۔ پھر وہ اس کی کمر میں بازو حمائل کر کے ساتھ لگائے لگائے اپنے رازداں کمرے میں آ جاتے۔ پھر خورشید انہیں الماری میں کپڑے نکال کر دیتی، وہ لباس تبدیل کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں گھس جاتے اور وہ کچن میں دوڑ جاتی، ان کے لیے خود چائے بنا کر لاتی اور چائے پیتے ہوئے وہ ان سے ڈھیروں باتیں کر ڈالتی۔ پورے 9 سال اسی روٹین میں گزرے تھے اور 9 سال میں یہ روٹین ایک روز بھی انہیں بری نہ لگی تھی، اور آج یادیں دل کے دلان میں لڈی ڈال رہی تھیں۔ آفاق احمد نے دیکھا خورشید آج بھی اپنی مخصوص جگہ کھڑی تھی، مگر آج انہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں قندیلیں نہ جلی تھیں، بلکہ ان میں پیاسا اضطراب جھلک رہا تھا۔ وہ وہاں کتنے ہی شعلہ صرف شکوے جل رہے تھے، ارمانوں کی چتاؤں کا دھواں صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ پھر خورشید نے ان سے کچھ نہ کہا تھا، مگر خاموشی کی بھی تو زبان ہوتی ہے جسے اہل دل ہی سن سکتے ہیں، اور آفاق احمد بھی اہل دل تھے۔ انہوں نے خورشید کے سارے دکھ سن لیے تھے۔ وہ آگے بڑھے تو خورشید جلدی سے اندر چلی گئی۔ آفاق احمد کے دل پر گھونسا پڑا، کچھ بھی تھا، خورشید ان کی بیوی تھی۔ اس نے پورے 9 سال کے رات تو دن ان کے ساتھ گزارے تھے، پورے 3285 دن ان کی قربت میں گزارے تھے۔ اس کی زلفیں آفاق احمد کے شانوں پر پریشان ہوئی تھیں، اور یہی یادیں تو تھیں جو امر بیل کی طرح آفاق احمد کے دل کی دیواروں سے لپٹ گئیں۔ آج کی رات تمہاری ہے خورشید، تم دکھی نہ ہو۔ انہوں نے لمحے کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کر لیا۔ اپنی زیادتی کا احساس انہیں شدت سے ہوا تھا، اور یہ احساس زندہ ضمیر لوگ ہی کرتے ہیں۔ آفاق احمد کھوسہ کا بھی ضمیر ابھی زندہ تھا، تبھی تو یہ فیصلہ کر کے وہ سیدہ کی خوابگاہ میں داخل ہوئے تو وہ دریچے میں کھڑی تھی، اور پھر انہوں نے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی خورشید کے لیے اس سے ایک رات ادھار مانگ لی تھی، اور اس نے نہایت اطمینان سے اجازت دے دی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ سیدہ لڑے گی، روئے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ بغیر کسی مشکل کے ہر مرحلہ طے ہو گیا تھا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اس وقت سیدہ کے دل و دماغ میں ملک رضا علی کا خیال دھنک کے رنگوں کی بکھرا ہوا تھا۔ اسے تو خبر ہی نہ تھی کہ آفاق احمد کیا تعویلیں ادا کرتے رہے تھے، کیا دلیلیں دی تھیں خورشید کو ایک رات دینے کی، مگر جب وہ کب سن رہی تھی، اس سمے تو اس کے ذہن کے آسمان پر رضا علی کے نام کے ستارے جلملا رہے تھے، اور سوچوں نے اسے جکڑ لیا تھا۔ ہاں آفاق، آج مجھے تنہا ہی چھوڑ دیں، بہت دن ہو گئے اپنے دل کے مباد میں داخل ہوئے، اپنی محبت کی قبر پر پھول چڑھائے دن بیت گئے ہیں۔ آج میں اپنی محبت کا لبان سلگا کر بیٹھوں گی اپنے دل کے مباد خانے میں، جہاں صرف میں ہوں گی اور رضا ہوں گے، میرے دل کے مالک، میری روح میں بسنے والے۔ تم تو صرف دل پر ہاتھ رکھنے والے بنے ہوئے ہو آفاق احمد۔ میرے دل کے مباد خانے کی دیواریں تو اتنی اونچی ہیں کہ وہاں تمہارے خیال کا پنچھی بھی پر نہیں مار سکتا۔ یہ درست تھا کہ آفاق احمد کھوسہ کے خیال کے پنچھی نے سیدہ کے دل کے مباد خانے پر اپنی پرچھائی بھی نہ ڈالی تھی۔ کبھی وہ دل کی طرف جانے والے زینے پر چڑھے ہی نہ تھے۔ ان کی قربت میں حقیقتاً سیدہ کو بعض مرتبہ الجھن ہوتی تھی۔ پھر آج یہ کیسا درد تھا، یہ کون سا درد کا نشتر تھا جو روح میں اترا تھا، یہ کون سا دکھ تھا جس کے سمندر میں وہ اتر گئی تھی، اور وہ دروازہ دکھ دل کی تہوں سے اٹھ کر
پورے وجود پر مسلط ہو گیا تھا۔ رات ڈھل رہی تھی۔ یہ قاتل رات آفاق احمد خورشید کے پاس تھے۔ غالباً کیا یقیناً اس وقت اپنی محبتوں کی تجدید کر رہے تھے، نئے وعدے اور عہد دے رہے تھے، اور خورشید شکوے کر رہی تھی، پھر بھی آفاق احمد کے بازوؤں میں پگھل رہی تھی، اور آفاق احمد اس کے شکووں پر شرمندہ تھے۔ اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ آئندہ سے شکوہ نہ ہوگا۔ اور ادھر سیدہ تنہا کروٹوں پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ وہ اپنی لگائی ہوئی آگ میں جل رہی تھی۔ میں نے آفاق احمد کو اجازت کیوں دی کہ وہ خورشید کے پاس جائیں؟ میں کیوں فراق دل ہو گئی تھی؟ کیوں آورش جتنی اونچی ہوئی تھی؟ یہی سوچا تھا کہ رضا علی کو یاد کروں گی۔ پھر خورشید کا بھی حق ہے۔ اب جب کہ آفاق احمد اسے حق دے رہے ہیں تو میرے تن بدن میں زہر کیوں بھر گیا ہے؟ سعیدہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اسے اب پتہ چلا تھا کہ دوسری عورت کیا ہوتی ہے۔ یہ شراکت کا سودا، یہ بٹا ہوا بکھرا ہوا مرد تو بٹے ہوئے نوالے کی طرح ہوتا ہے۔ پتہ نہیں خدا نے عورت کا خمیر کیسا بنایا ہے۔ محبت میں شراکت نہیں برداشت کر سکتی، خواہ وہ شوہر کو پسند کرے یا نہ کرے۔ سعیدہ بھی آفاق احمد کو پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ تو زبردستی کا سودا ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اسے خورشید سے حسد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خورشید کا گلا گھونٹ دے اور ساتھ ہی آفاق احمد کا بھی خون کر دے۔ وہی جملے جو مجھ سے بولے تھے، اب انہی کی پھوار خورشید پر برسا رہا ہوگا۔ وہ محبتیں جن کے پھولوں سے میرا دامن بھرا تھا، اب خورشید کی جھولی کی زینت ہوں گے۔ وہ محبت مضبوط باہیں جو میرے گلے کا ہار تھیں، اب خورشید کی گردن میں مالا بن کر پڑی ہوں گی۔ خیالات کے بچھو بار بار سعیدہ کے ذہن کو ڈنک مار رہے تھے، اور ان کا زہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ کتنا دوگلا ہوتا ہے یہ مرد، سعیدہ نے کروٹ بدلتے ہوئے سوچا، مگر عورت سے کم۔ سعیدہ کے قریب ہی سرگوشی ابھری تو وہ ایک دم ہی پلٹی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے کمرے کی ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی۔ رنگین مرسی پیڑھیوں کا ہر رنگ کھلا ہوا پڑا تھا۔ تم بھی تو دوگلی ہو سعیدہ۔ جس طرح ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتیں، اسی طرح ایک دل میں بھلا دو مرد کیسے رہ سکتے ہیں، جب کہ وہ ایک دوسرے کے رقیب بھی ہوں؟ جب تمہیں آفاق سے محبت نہیں ہے تو تم اس سے اپنے دل کا کوئی تعلق محسوس نہیں کرتی، تو یہ جلنا کڑنا کیا معنی؟ سعیدہ نے چھپر کٹ کے چاروں طرف لٹکی ہوئی کاغذ کے پھولوں کی لڑیوں کی طرف دیکھا۔ سیج اب تک سجی ہوئی تھی، ہر پھول ہنس رہا تھا۔ آج وہ جفا جو خورشید کے پاس ہے، دو کشتیوں میں اس نے پاؤں رکھا ہے، جس طرح تم نے سعیدہ۔ اس لیے جو ہوتا ہے ہونے دو، مت اڑو، ہوگا وہ جو آفاق چاہیں گے۔ پھر اپنی جان جلانے سے فائدہ؟ سعیدہ کی آنکھوں میں سنگریزے چبھنے لگے، آنکھیں جلنے لگیں۔ اس کے احساس عجیب ہو رہے تھے۔ یا خدا، یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سا جذبہ ہے جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا ہے؟ متلاطم جذبوں نے اندر شور مچایا ہوا تھا۔ آنکھوں کے پیالے آپ ہی آپ لبریز ہو رہے تھے، اور سوچیں اسے رسیوں کی طرح جکڑ رہی تھیں۔ مجھے آفاق احمد پسند نہیں، اس کے باوجود میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ صرف میرا ہی دم بھرے، میرا رہے، خورشید کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا وہ اس کی بیوی نہیں؟ سعیدہ کو اپنے کسی بھی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ خیالات ریشم کے لچھوں کی طرح الجھ گئے تھے، اعصاب تن گئے تھے، کلف لگے کپڑے کی طرح اکڑ گئے تھے۔ اب وہ ہر جائے کسی اور سے کہتا ہوگا، تو میری جان ہے، میں تجھ کو بھلا سکتا نہیں۔ سعیدہ کی آنکھوں کی جلن مزید بڑھ گئی، اور کٹورا سی آنکھیں چھلک پڑیں، تو وہ بستر پر گر گئی اور مخملی تکیے میں منہ چھپا کر اپنے احساسات کو تھپکیاں دیتے ہوئے سسک پڑی۔ حالانکہ اس کا رونا فضول تھا، اڑنا بیجا تھا۔ زخم وفا تو خورشید نے کھایا تھا، اسے اپنی محبت اور حقوق میں حصے دار بنایا تھا۔ سعیدہ نے تو سب کچھ حاصل کیا تھا، پھر بھی رو رہی تھی۔ بعض مرتبہ لوگ سب کچھ حاصل کر کے بھی آنسو بہاتے ہیں، ناشکرے جو ہوئے۔ میں تم سے آفاق احمد کو چھین لوں گی۔
خورشید بیگم، تم نے اب تک اس سے چاہا ہی ہے، اسے کچھ دیا نہیں، اور جب میں اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دوں گی تو وہ کبھی مڑ کر بھی تمہاری طرف نہیں دیکھے گا، تم اس کی ایک نظر کے محتاج ہو جاؤ گی، میں اسے بچوں والی ایسی زنجیر میں جکڑوں گی کہ وہ تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں، میں کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں چاہے، میری راتوں میں تمہیں حصے دار بنائے، بہت ہو چکا، اب اسے پرانی محبت کو بھولنا پڑے گا۔ سعیدہ نے سسکتے ہوئے نہایت سفاکی سے یہ سب سوچ ڈالا۔ تو کیا تم بھی اپنی محبت کو بھول جاؤ گی؟ سعیدہ کے دل نے بڑا تیکھا سوال کیا۔ ہاں میں بھی اسے بھول جاؤں گی، ایک خواب سمجھ کر۔ سعیدہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آخر میں کب تک اپنی محبت کے مزار پر آنسوؤں کے موتوں پرو کر چڑھاتی رہوں؟ ٹھیک ہے رضا علی میرا ماموزاد تھا، منگیتر تھا، اور ان رشتوں کی وجہ سے تو جوانی میں دل کے بندھن آپ ہی آپ بن جاتے ہیں، اور ان بندھنوں کی خاطر اپنا کل برباد کرنا کہاں کی دانشمندی ہے؟ رضا علی اپنی دنیا میں مست ہیں، زندگی کے لمحے لمحے سے اپنے حصے کا رس کشید کر رہے ہیں، پھر میں کیوں اس کی محبت کا ماتم کروں جو مجبوریوں کا بھینٹ چڑھ گئی؟ میری محبت سے زیادہ بہن کی محبت زور آور تھی، زندگی کی حرارتیں اور امنگیں ختم ہونے سے پہلے ہی کیوں نہ اپنے حصے کی خوشیاں پا لوں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب مجھے یاد نہ آنا رضا کہ اب میں آفاق احمد کھوسہ کی ہوں، اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے یہاں آئی ہوں، مت یاد آنا مجھے کہ میں بھی اب اپنی غرض کی غلام ہو گئی ہوں، مت یاد آنا۔ سعیدہ نے اپنی آنکھوں کو زور سے رگڑا، اس کا ذہن پتھر جیسا ہو گیا تھا اور اسے اپنی سوچ اور فیصلے پر ذرا بھی شرمندگی اور افسوس نہ تھا، وہ دل جو اب تک رضا علی کے نام پر دھڑکتا تھا اس کے بغیر بھی نہایت مطمئن اور نارمل انداز میں دھڑک رہا تھا، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اور اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونا ہمارا پیدائشی حق ہے، یہ سعیدہ کی سوچ تھی، رتن پور کے زمیندار سردار قادر خان لغاری کی اکلوتی بیٹی جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی، جہاں اولاد کو ایک ہی سبق دیا جاتا ہے کہ دولت کے زور پر ہر شے خریدی جا سکتی ہے، وہ بھی یہی سوچ سکتی تھی، مگر ایسا کب ہے؟ دولت سے سچی خوشیاں کب خریدی جا سکتی ہیں؟ محبتیں تو نہیں خریدی جا سکتی، وہ قادر خان جیسے شخص کی بیٹی تھی اور آفاق احمد کھوسہ جسے رئیس کی بیوی تھی، چمکتے لچکتے سکوں میں بڑی کشش ہوتی ہے، اور اسی کشش نے سعیدہ کی آنکھیں بھی خیرہ کر دی تھیں، محبت پر دولت کی پٹی غالب آ گئی تھی، وہ دولت جس کے وارث کو سعیدہ نے جنم دینا تھا، اپنی اہمیت بڑھانی تھی، سعیدہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھی، کسی بھی لمحے کسی پچھتاوے نے اس کی انگلی نہ پکڑی، اس نے ہی رضا علی کی محبت کو دل کی سب سے نچلی تہہ میں دفن کر دیا تھا، مگر انہیں دل سے نہ نکال سکتی تھی اور نہ ہی ایسا چاہتی تھی، عورت عمر کے ہر دور میں محبت کرتی ہے، لیکن ہر محبت کے لیے جذبات و احساسات مختلف ہوتے ہیں، ایک عورت صالحہ تھی جس نے خود کو مٹا دیا تھا، اپنا پور رضا علی کی محبت میں ڈبو ڈالا تھا اور کچھ بھی نہ پا سکی تھی، لیکن پھر بھی نا امید نہ تھی، امید کا چاند اس کے دل کے افق پر جگمگاتا تھا، دوسری عورت خورشید تھی جس نے اپنے شوہر، اپنی محبت اور شوہر کی خوشیوں کے لیے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کی محفل سجا لی تھی، شوہر کی خواہش تھی اولاد کی، مربوں کے وارث کی آفاق احمد کھوسہ کو ضرورت تھی، اور ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق خورشید کبھی ماں نہ بن سکتی تھی، کیونکہ وہ بانجھ تھی، اپنی کمزوری کا خورشید کو علم تھا، تبھی آفاق احمد کھوسہ اس پر غالب آ گئے تھے اور اپنی بات منوا لی تھی، یہ مرد بھی کیا ہے، کبھی یہ عورت کو اپنی محبت سے مغلوب کرتا ہے اور کبھی اپنی انہونی خواہشوں کی ڈوری میں اس طرح جکڑتا ہے کہ عورت کی روح تک سسکنے لگتی ہے، تیسری عورت سعیدہ تھی جو رضا علی کی محبت تھی، جس کی محبت کا لاؤ اب تک رضا علی کے زخمی دل کے تنور میں جل رہا تھا، اور اس کے انگاروں کی تپش رضا کی آنکھوں میں جم کر رہ گئی تھی، جب وہ اپنی سلگتی آنکھوں سے صالحہ کو دیکھتے تو ان کا وجود بھر بھر جلنے لگتا، رضا علی نے مرد ہو کر بھی اپنی وفا نبھائی تھی،
گزرے ہوئے 13 ماہ کا ہر لمحہ گواہ تھا کہ انہوں نے سعیدہ کو نہ پا سکنے کا انتقام ایک ایک پل سے لیا تھا۔ اپنی شکست کا بدلہ وہ سالیہ کو انتظار بخش کر کے لیتے تھے، کبھی کبھی فطرت کے تقاضوں سے مجبور ہو کر اسے توڑ پھوڑ ڈالتے تو ان کے انگ انگ میں سرور بھر جاتا، مگر یہ سرور اس وقت بھگ سے اٹھ جاتا جب وہ دیکھتے کہ سالیہ جسے انہوں نے اپنی دانست میں توڑ ڈالا ہے، ختم کر دیا ہے، وہ شگفتہ پھول کی طرح ہے جس پر دن بدن نکھار آتا جا رہا ہے۔ تب ان کا سارا غرور اور تنتنا ملیہ میٹ ہو جاتا۔ پھر وہ سالیہ کو جلانے اور تڑپانے کے لیے ڈیرے پر راتیں گزارتے جہاں ان کے بہت قریب خیالوں میں صرف سعیدہ ہوتی۔ اس پرواری صدقے ہوتے ان کا تو سعیدہ کی محبت میں یہ حال تھا، اور ادھر سعیدہ نے تو صرف 17 روز ہی میں ہتھیار پھینک دیے تھے۔ سعیدہ کسی صورت بھی خورشید کو برداشت نہ کر سکتی تھی کہ سوکن تو مٹی کی بھی بری ہوتی ہے۔ پھر خورشید تو جیتی جاگتی عورت تھی، اور عورت بھی وہ جو گزشتہ 9 برس سے آفاق احمد کھوسہ کے دل اور گھر پر حکومت کر رہی تھی۔ لیکن اب سعیدہ حکومت کرنا چاہتی تھی۔ رضا کو اس نے گزرا وقت سمجھ کر بلا دینے کا سوچ لیا تھا اور اپنی گزری زندگی کا ہر باب بند کر دینا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ پرانے تعلق ضدی بالغ کی طرح پلو پکڑ لیں تو نئے تعلق نہیں بن سکتے۔ سعیدہ کو اپنے اس فیصلے پر کوئی شرمندگی نہ تھی۔ لگتا تھا محبت بھی اس کے لیے ایک دلچسپ کھیل تھی جو دولت والوں کا شیوا ہوتی ہے۔ یہ لوگ دل توڑنے اور دلوں میں گھسنے کے ماہر ہوتے ہیں، اور جب کسی کو دل سے نکالنا ہوتا ہے تو دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی عزیز ہو۔ باہر بہت زور کی بارش ہو رہی تھی۔ سعیدہ اپنی خوابگاہ میں نہایت سکون سے نرم بستر پر لیٹی رات گزرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر نہایت آسودہ سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تازہ فیصلے اس کا دل اور ضمیر مطمئن تھا۔ تو خورشید بیگم، تم جتنی راتیں چاہو میرے حصے میں سے لے لو۔ جب آفاق احمد کو میں ایک جیتا جاگتا کھلونا دوں گی تو پھر آفاق احمد کی دولت کے ساتھ ساتھ وقت پر بھی صرف میرا حق ہوگا، اور مجھے اس وقت کا انتظار کرنا ہے۔ میں انتظار کروں گی جب آفاق احمد بلا شرکت غیرے میں مالک ہوں گی۔ صرف میں خورشید کو تصور میں مخاطب کرتے ہوئے سعیدہ کے خوبصورت لبوں پر شیطانی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جن کی محبتیں کاغذ پر لکھے چند لفظوں تک محدود تھیں، آج جب سامنے آئے تو سالیہ کے ضبط کا ہر تار ٹوٹ گیا۔ وہ بھی اماں کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر روئیں۔ ماں کی باہوں نے ان کو کیسا سمیٹا کہ اس کی خوشبو نے ہر زخم کو ہرا کر دیا۔ محبت کی صدا پہچان کر ان کی کٹورا سی آنکھیں چھلک پڑی تھیں اور وہ بھیتر بھیتر رو رہی تھیں۔ تو ٹھیک تو ہے نا سالیہ؟ بی اماں نے ان کے گال چومتے ہوئے پوچھا۔ جی۔ سالیہ کے لب کانپے۔ خوش ہے نا؟ دوسرا منا سا جملہ انہوں نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ ہاں بی اماں، بہت خوش ہوں، بس آپ کو سامنے دیکھا تو اختیار ہی نہ رہا، لگا 1 سال بعد نہیں 1 صدی بعد مل رہی ہوں۔ سالیہ نے دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ بہت مشکل سے لبوں پر مسکراہٹ بکھیری، ایسی مسکراہٹ جو دل چیر لیتی ہے۔ زبردستی کی مسکراہٹ بھی تو دل پر چھالے ڈال دیتی ہے نا۔ آپا، آپ مجھے بہت یاد آتی تھیں، عالیہ نے سالیہ سے لپٹتے ہوئے کہا تو انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ مجھے بھی تم بہت یاد آتی تھیں۔ جھوٹ ہم یاد آتے تو آپ ضرور آتی، عالیہ نے شرارت سے کہا۔ تم سب میرے خیال کے دریچے پر بیٹھے مسکراتے رہتے ہو، اپنی چھپ دکھاتے رہتے ہو، سالیہ نے کہا۔ اب ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے، عالیہ بولی۔ ابھی تو آئی ہو اور جانے کی باتیں کرنے لگیں۔ ملک رضا علی گیلانی نے ہنستے ہوئے عالیہ کے سر پر چیت لگاتے ہوئے کہا، اور بی اماں سے بولے، اندر چلیے نا، کیا یہیں کھڑے رہیں گے؟ ماں جی کہاں ہیں سلو؟ وہ نہایت مٹھاس سے بول رہے تھے۔ نماز پڑھ رہی ہیں، ورنہ میری طرح وہ بھی یہیں ہوتی، سالیہ نے کہا۔ تبھی حلیمہ بی بی آ گئیں اور بی اماں کی طرف بازو بڑھا کر انہیں لپٹا لیا۔
وہ بھی اماں کو لے کر اندر چلی گئیں تو سالیہ بھی فرقان اور عالیہ کو ساتھ لگائے ماں جی کے کمرے میں آ گئیں۔ آج وہ بہت خوش تھیں، عرصے بعد ان کے دل کا کمل کھلا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھیں جو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی بہت بڑا سمجھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا بھی اماں نے احسن کو گود میں لیا ہوا تھا اور انجانی مسرتوں کا نور ان کے چہرے پر روشن بن کر پھیلا ہوا تھا۔ اسی وقت احسن رونے لگا تو حلیمہ بی بی ہنس کر بولیں، ماں کی خوشبو پاتے ہی اٹکیلیاں کرنے لگا ہے شریر۔ اور اس وقت سالیہ کا چہرہ تانبے کی طرح تپنے لگا، مارے شرم کے وہ زمین میں گرنے لگی۔ ہائے بھی اماں کیا سوچتی ہوگی، میں ماں بن گئی ہوں، ان کی طرح قدرت نے مجھے بھی معتبر کر ڈالا۔ ان کی سہمی ہوئی ہرنی جیسی سالیہ تخلیق کے درد سے آشنا ہو گئی۔ عالیہ نے دوڑ کر احسن کو بھی اماں کی گود سے لے لیا تھا اور سالیہ الٹے پاؤں پلٹ گئیں۔ احسن اب بھی رو رہا تھا مگر آج انہیں احسن کے رونے کی پرواہ نہ تھی۔ اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئے وہ باہر نکلتے رضا علی سے ٹکرا گئیں۔ ان کا سر رضا کی چوڑی چھاتی پر لگا تھا، تب رضا علی نے انہیں دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ ان کے دھڑکتے دل کی عجیب کیفیت ہونے لگی۔ اس سمے سالیہ کا جی چاہا ان باہوں میں ساری زندگی تمام ہو جائے، مگر کبھی ان کے دل کی خواہش پوری ہوئی تھی جو اس وقت ہو جاتی۔ رضا علی نے ایک جھٹکے سے انہیں چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر رہ گئیں۔ طنز کے تیر ان کی سماعتوں کے راستے میں دل میں اترنے لگے۔ انسان کو خوشی میں اس قدر بے خودی بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ ٹھوکریں کھانے لگے۔ میں تو عرصہ ہوا ٹھوکریں کھا رہی ہوں ملک صاحب، سالیہ کی آواز بھرا گئی۔ خوابوں سے نکل آئیں نا، انہوں نے مشورہ دیا۔ خواب ہی تو روح کی جاگیر ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان سے بھی ہاتھ دھو لوں؟ سالیہ کے لبوں پر تبسم پھیل گیا۔ اور کس چیز سے ہاتھ دھوئے ہیں؟ کیا کچھ میکے میں چھوڑ آئی تھیں جو بھبک بھبک کر رو رہی تھیں؟ ملک رضا علی گیلانی کے لبوں سے نکلنے والے جملے نہ تھے، شعلے تھے جو سالیہ کے وجود کو جلا رہے تھے، اور وہ نہایت کٹیلے لہجے میں پوچھ رہے تھے، بتاؤ کون ہے وہ جو تمہاری سوچوں کے دریچوں میں مسکاتا رہتا ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ شک کا ناگ پھن اٹھائے سامنے کھڑا تھا۔ کل سے جو خیال ان کے ذہن کو چھید رہا تھا وہ لبوں پر آ گیا تھا۔ اگر کوئی ہوتا تو میں اتنا عرصہ اس قفس میں نہ رہتی ملک صاحب، سالیہ نے اپنی تمام ہمتوں کو اکٹھا کر کے کہا، کیونکہ خاموشی انہیں مجرم ثابت کر دیتی۔ یہ قفس 10 کنال کی حویلی قفس ہے تمہارے لیے؟ ملک رضا علی گیلانی کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ پنجرہ کتنا ہی وسیع ہو، سونے کا بنا ہوا ہو، لیکن ہوتا تو وہ پنجرہ ہی ہے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے سالیہ کا بدن بے مجنوں کی طرح کانپنے لگا۔ آزاد ہونا چاہتی ہو؟ انہوں نے دانت پیس کر کہا۔ نہیں، سالیہ کا دل چک پھیریاں کھانے لگا۔ وجہ؟ رضا علی گیلانی آبرو چڑھا کر بولے، یہ پنجرہ اب من کو بھا گیا ہے، اس سے پیار ہو گیا ہے مجھے۔ سسک سسک کے جینے کا مزہ آزاد بے فکر لوگ کیا جانیں، جنہوں نے دکھوں میں زندگی گزاری ہو، انہیں خوشی کم مزہ دیتی ہے۔ سالیہ نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا تو رضا علی گیلانی انہیں دیکھتے رہ گئے۔ ہمیشہ میری ہر بات کا معقول جواب تمہارے پاس ہوتا ہے سالیہ، کبھی تو تم خود بھی لاجواب ہو جایا کرو۔ دل ہی دل میں انہوں نے سالیہ کی ذہانت کا اعتراف کر لیا، لیکن زبانی اعتراف کرنا ان کی توہین تھی۔ گویا وہ ان مردوں میں سے نہیں تھے جو عورت کی خوبیوں کی داد دیتے ہیں، بلکہ وہ مردوں کی اس قسم سے تعلق رکھتے تھے جو عورت کی خوبیوں میں برائیاں نکالتے ہیں۔ انہوں نے باہر جانے کے لیے قدم اٹھایا تو سالیہ کی آواز نے قدم روک دیے۔ ملک صاحب، انہوں نے سالیہ کی طرف دیکھا، آج آپ ڈیرے پر نہ جائیں۔ 13 ماہ میں پہلی بار سالیہ نے انہیں روکا تھا۔ کیوں؟ ملک رضا علی کے لہجے میں حیرتیں سمٹ آئیں۔ آج بھی اماں آئی ہیں نا؟ پھر میں کیا کروں؟ وہ بل کھا کر بولے۔ دنیا دکھاوے کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو؟ سالیہ ایک دم چپ ہو گئی۔ کیا کرتا ہوں؟ ملک رضا علی گیلانی ان کے قریب آ گئے اور سالیہ کا حلق میں دم اٹک گیا۔ بولو، کیا کرتا ہوں؟ پلیز ملک صاحب، بھی اماں آپ کا پوچھیں گی تو کیا کہوں گی میں؟ سالیہ نے گلگیر آواز میں کہا۔ کچھ بھی کہہ دینا، وہ بے پرواہی سے بولے۔
کیا؟ سالیہ نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھا۔ یوں تو بہت باتیں بناتی ہو، کوئی بھی جواب دے دینا، وہ طنزیہ لہجے میں کہہ رہے تھے۔ ملک صاحب، سالیہ بول نہ پائیں، لیکن آنسو روکنے کی ہزار کوشش کے باوجود گالوں پر لڑک آئے۔ مجھے ٹسبے بہانے والی عورتوں سے سخت نفرت ہے، اور یہ بات میں نے غالباً کیا یقیناً پہلے بھی کہی تھی۔ وہ سانپ کی طرح پھنکارے۔ سالیہ نے جلدی سے مٹھیوں سے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ بالکل اچانک رضا علی کے دل میں اترنے لگیں، اور اس وقت وہ انہیں اتنی اچھی لگ رہی تھیں کہ رضا علی کا دل چاہا ہاتھ بڑھا کر اسے منا لیں اور اپنے ہونٹ اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں پر رکھ دیں۔ ملک صاحب، میں بھی اماں کو کیا کہوں گی؟ سالیہ نے بچوں کی سی معصومیت سے پوچھا۔ کچھ بھی ہو، میرے دوست آنے والے ہیں، میں نہیں رک سکتا۔ وہ پھر خول میں سمٹ گئے۔ تبھی سمینا احسن کو لیے آ گئی۔ فیڈر بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ بھابھی، یہ رو رہا تھا، آپ روتا چھوڑ آئیں، سمینا نے کہا تو سالیہ نے جلدی سے باہیں پھیلائیں، مگر سمینا نے ان کی باہوں کی بجائے احسن کو قریب کھڑے رضا علی کے بازوؤں میں دے دیا۔ لالا کتنا پیارا ہے نا، سمینا کہہ رہی تھی۔ ہاں، بہت پیارا ہے، رضا علی نے احسن کے نرم نرم گال چوم لیے۔ بھابھی بھی پیاری، آپ بھی تو ظاہر ہے، سمینا نے معین خیز انداز میں کہا تو رضا علی کے لب بھی مونچھوں تلے مسکرانے لگے۔ احسن پھر رونے لگا۔ لو بھئی سلو، اب یہ تمہاری گود میں جانا چاہتا ہے، رضا علی نرم لہجے میں بولے اور احسن کو ان کی طرف بڑھایا۔ سالیہ جب احسن کو لینے لگیں تو رضا علی کے ہاتھ سالیہ کے نازک ہاتھوں سے ٹکرا گئے۔ دونوں کو یوں لگا جیسے بجلی کے جھٹکوں کی زد میں آ گئے ہوں۔ اسی وقت بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ملک رضا علی جلدی سے آگے بڑھے اور ریسیور اٹھا لیا۔ سالیہ کا روم روم کان بن گیا، مگر وہ فون پر اتنی آہستگی سے بات کر رہے تھے کہ سالیہ کچھ بھی نہ سن سکیں۔ میں ابھی آیا، انہوں نے ریسیور رکھا اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ ملک صاحب، میں کس طرح آپ کو روکوں؟ بھی اماں پوچھیں تو کیا کہوں کہ آپ رات کے آخری پہروں میں لوٹیں گے، جب رات بھی میری طرح آخری دموں پر ہوگی، سسکیاں بھر رہی ہوگی، تب آپ آئیں گے۔ میں نے تو کبھی اپنے دکھوں کو زبان نہیں دی، ہمیشہ انہیں گونگے ہی بنائے رکھا۔ جس نے بھی پوچھا کہہ دیا کہ بہت خوش ہوں اپنے ہم سفر کے ساتھ۔ کبھی اپنے دکھوں کے کھیتوں کی کسی کو سیر نہیں کرائی، جہاں آنسوؤں اور غموں کی فصلیں لہلا رہی ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ آج سارے فاش نہ ہو جائیں، میرے جھوٹ کا پردہ چاک نہ ہو جائے۔ بھی اماں نے عرفان کو کہا تھا، یہ حویلیاں نہیں اندھے غار ہوتے ہیں جن میں جوانیاں سسکتی رہتی ہیں۔ جاہل ان پڑھ سی بھی اماں کا تجزیہ کتنا درست اور مشاہدہ کس قدر عمیق تھا، اور اگر اب ان کی دور دراز نگاہوں نے میرے مسکراتے چہرے کے پیچھے دراڑیں تلاش کر لیں تو ان کا دل پھٹ جائے گا۔ سالیہ احسن کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح سوچوں کے گرداب میں ٹومک-ٹوئیاں کھا رہی تھیں، اور انہیں پتہ بھی نہ چلا تھا کہ کب ملک رضا علی گیلانی کمرے سے نکل گئے تھے۔ انہوں نے آنکھ اٹھائی تو کمرہ سے خالی تھا۔ سالیہ کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر روئیں، اس سے پہلے کہ دل میں اٹھنے والے طوفان کو آنکھوں کے ذریعہ باہر ڈالتیں۔ ہاتھو آ گئی۔ چھوٹی مالکانی جی، کھانا کھا لیں۔ اچھا، سالیہ نے ہولے سے کہا۔ جلدی آئیں، سب میز پر آ گئے ہیں، ہاتھو بولی۔ احسن ابھی سویا ہے، میں کھا لوں گی، سالیہ آنسو پیتے ہوئے بولیں۔ آپ فکر نہ کریں، چھوٹے ملک جی کے پاس میں بیٹھ جاتی ہوں، ہاتھو بولی۔ دیکھو ہاتھو، میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ احسن کو چھوٹے ملک نہ کہا کرو، ابھی سے اس کی عادتیں خراب نہ کرو۔ سالیہ نے سوئے ہوئے احسن کی پیشانی چوم لی۔ بڑے ملک کے بعد یہی تو ہیں جی۔ ہاتھو نے نثار ہوتی نظروں سے ان ماں بیٹے کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ سالیہ جواب دیتی، سمینا خوشبوؤں کی لپیٹیں چھوڑتی ہوئی آ گئی اور بچوں کی طرح ٹھنکتے ہوئے بولی، بھابھی، کھانے پر آپ کا انتظار ہو رہا ہے، پلیز جلدی چلیں، تم کھا لو، احسن ابھی سویا ہے۔ سالیہ نے کہنا چاہا، مگر وہ ان کی بات کاٹ کر بولی، ہاتھو سنبھال لے گی، آپ چلیں، اور ہاں، لالا کہاں ہیں؟ ڈیرے پر۔
सालिया के लफ्ज़ ज़ख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ाए। क्यों? समीना के लहजे में हैरत थी। कह रहे थे पटवारी आया है, तुम यहीं तो थी जब फ़ोन आया था। सालिया ने सन्नाटे का झूठ बोला, मगर दिल में दकड़ पकड़ ज़रूर हो रही थी। खुदा ना खास्ता अगर झूठ खुल गया तो क्या होगा? खतरे की घंटी दिमाग में गूंजने लगी। वहाँ खाना भेज दें? समीना ने पूछा। कह कर नहीं गए, अगर ज़रूरत होगी तो अता मोहम्मद या बख्शू को भेजकर मंगवा लेंगे। सालिया ने एहसन को काट में लटाते हुए कहा। चलें आप तो, समीना बोली। फिर हयात बीबी से कहने लगी, हाथू तुम एहसन के पास रहो। और फिर सालिया का हाथ थामे ख्वाबगाह से निकल गई।